ان تمام روایات میں محدثین نے تطبیق کی ہے، کیونکہ مختلف طرح کی روایات آ رہی ہیں۔ کسی روایت میں یہ ذکر آ رہا ہے کہ نبی اسلام کے بال جو تھے وہ یہاں تک تھے، کسی میں آ رہا ہے یہاں تک تھے، کسی روایت میں آ رہا ہے کہ نبی اسلام کے بال یہاں تک ہوا کرتے ہیں، اور کسی روایت میں آتا ہے کہ نبی اسلام کے بال کندھوں تک ہوا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے محدثین نے ان تمام روایات میں تطبیق کی ہے تاکہ اس کا مفہوم عام ہو جائے اور سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان تمام روایات میں احادیث میں تطبیق اس طرح بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام کے جو بالکل سر کے اوپر والے بال تھے اس طرف کے، وہ جو تھے نبی اسلام کے یعنی آدھے کانوں تک پہنچتے تھے، اور اس سے ذرا پیچھے والے جو بال تھے وہ کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ پھر اس سے نیچے ذرا جو بال تھے نبی اسلام کے وہ جو ہے اس جگہ پر پہنچتے تھے، اور جو ہے بالکل نیچے کے جو نبی اسلام کے سر کے بال تھے وہ کندھوں تک پہنچ جاتے تھے۔ لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام روایات میں جو تطبیق بیان کی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے اور مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ انہوں نے ایک بیان یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان روایات میں جو نبی اسلام کے بالوں کی مختلف مقداریں بیان کی گئی ہیں وہ مختلف اوقات کے حساب سے ہیں۔ یعنی نبی اسلام جب بالوں کو قصر کرواتے تھے، یعنی آپ اس کی کٹنگ کراتے ہیں، بالوں کو کم چھوٹا کرواتے تھے، تو نبی اسلام کے جو بال تھے وہ آدھے کانوں تک رہ جاتے تھے، وہ یعنی وہ یہاں تک پہنچتے تھے۔ اور جو ہے نبی اسلام جب ان کو تھوڑے عرصے کے لیے نہیں کاٹتے تھے تو وہ بڑھتے رہتے تھے، کبھی کبھی بڑھتے بڑھتے وہ کانوں کی لو تک آ جاتے تھے، اور کبھی کبھی بڑھتے بڑھتے وہ آدھی گردن تک آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ بڑھتے ہوئے کندھوں تک بھی پہنچ جاتے تھے۔ تو نبی اسلام کے جو بالوں کی مقدار جو 4 مقداریں بیان ہوئی ہیں حدیث میں، اس کی آخری مقدار ہے کندھوں تک، یعنی کندھوں سے نیچے نبی اسلام کے بال نہیں ہوا کرتے تھے۔